بال اور قرآن و حدیث، یہ مضمون شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر اپریل 2024 کے شمارہ میں۔ تحریر کیا ہے مسز فاطمہ برہان نے۔ اسلام کی تمام تعلیمات کا سرچشمہ قرآن و سنت ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کو قرآن کریم پڑھنے اور اس سے نور ہدایت اخذ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اپنی مشہور و معروف خطابت میں فرماتے ہیں، صوفیہ اسلام میں ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب تک مومن کے دل پر بھی کتاب یعنی قرآن حکیم کا نزول ویسا ہی نہ ہو جائے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا تھا، اس کا سمجھنا محال ہے۔ اسی نکتے کو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بال جبریل میں یوں بیان فرماتے ہیں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ ڈاکٹر محمد عبد المقیت شاکر علیمی اپنی تصنیف اقبال و حدیث میں لکھتے ہیں، اقبال کا کلام قرآن و حدیث کا مرکہ ہے۔ بلا شبہ عشق رسول کے طفیل علامہ اقبال پر ذوق عمل کی جو راہیں کھلیں، اس نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے دائرہ کار میں لے لیا، اور اسوہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علامہ اقبال نے جو کچھ حاصل کیا اس کو اپنی فلسفیانہ زبان میں منوان بیان کر دیا ہے۔ یہی اقبال کی عظمت ہے۔ فلسفہ خودی، فلسفہ حیات، مرد مومن، تصوف اور اس کے موضوعات مثلاً فقر، صبر و توکل، زہد و ورع، خوف و رجا اور عشق و وجدان کے سلسلے میں جو کچھ بھی انہوں نے فرمایا وہ قرآن و حدیث سے ہی مستنبط ہے۔ علامہ اقبال بانگ درا میں فرماتے ہیں، مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عارف تھے، اور عارف کی تعلیمات در حقیقت قرآن و حدیث کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال کا کلام قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ باور کروایا جا سکے کہ آپ کی تعلیمات اور پیغام دراصل قرآن اور حدیث کا ہی بیان ہے۔ فقر اور اقبال، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقر کے متعلق فرماتے ہیں، الفقر فخری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ الفقر کنز من کنوز اللہ تعالی، فقر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ الفقر فخری والفقر منی فافتخروا علی سائر الانبیاء والمرسلین، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، اور فقر ہی کی بدولت مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر افتخار حاصل ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فقر کے متعلق ضرب کلیم میں فرماتے ہیں، کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی، خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی، یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار، اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی۔ فقر دو طرح کا ہے، ایک فقر اختیاری اور دوسرا فقر اضطراری۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس فقر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فخر فرمایا ہے وہ فقر اختیاری ہے۔ فقر اضطراری فقر مکب ہے، یعنی منہ کے بل گرانے والا۔ اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعوذ باللہ من فقر المکب، میں فقر مکب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ علامہ اقبال اس فقر کے متعلق بال جبریل میں فرماتے ہیں، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری۔ اقبال اور عشق مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح و اصلاح کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا اور اس کی عملی صورت کو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساقی کوثر شافع محشر کی صورت میں ہمارے درمیان زندہ و جاوید بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اور آپ کی بارگاہ تک رسائی کے بغیر دین محمدی کی حقیقت آشکار نہیں ہوتی۔ بقول اقبال، آپ ارمغان حجاز میں فرماتے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہمہ اوست، اگر باو نہ رسیدی تمام بو لہبی است۔ مفہوم اس کا یہ ہے، تو خود کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا کیونکہ وہی مکمل دین ہے، اگر تو ان تک نہیں پہنچتا تو تیرا سارا دین ابو لہب کا دین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت اور سرفروشانہ عقیدت ایمان کی بنیاد اور اساس ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان میں کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔
علامہ اقبال اپنی شاعری میں جا بجا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کرتے ہیں۔ بانگ درا میں فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہے، اور آپ اسی کو ایمان کی تکمیل اور معراج انسانیت تصور کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عشق و مستی کی تمام کیفیات نور محمدی سے معمور ہیں۔ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں می ندانی عشق و مستی از کجاست، این شعائے آفتاب مصطفیٰ است، زندہ ای تا سوز او در جان تو است، این نگاہ درندہ ایمان تو است۔ اس کا مفہوم یہ ہے کیا تم نہیں جانتے کہ عشق و مستی کہاں سے ہے؟ یہ تو محمد کے سورج کی شعاع ہے جس سے مومن کا دل روشن ہے۔ جب تک اس کا سوز تمہاری جاں میں ہے تم زندہ ہو، یہ حرارت و تمہارے ایمان کی نگہدار ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام اور اقبال۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے اللہ نے اس بات پر گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ علامہ اقبال بھی اپنے کلام میں مسلمانوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ انسان کی خودی اور ارتقاء کامل اس بات پر موقوف ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا زبان اور دل دونوں سے اقرار کرے۔ لا الہ الا اللہ یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اسے اس طرح دامن وابستہ کرے کہ اس کے عمل سے ثابت ہو کہ وہ کائنات میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، کسی ہستی کی اطاعت نہیں کرتا، نہ معبود قرار دیتا ہے، نہ مقصود اور نہ مطلوب، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے اور نہ ہی کوئی مطلوب۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پس چے باید کرد میں فرماتے ہیں تان رمز لا الہ آیت بدست، بند غیر اللہ را نتواں شکست، یعنی جب تک لا الہ کا نقطہ ہاتھ نہ آئے غیر اللہ کے بند توڑے نہیں جا سکتے۔ پیش غیر اللہ لا گفتن حیات، تازہ از ہنگامہ او کائنات، یعنی غیر اللہ کے سامنے لا کہنا زندگی ہے، اسی کے ہنگامے سے کائنات میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے رسمی اور رواجی طور پر کلمہ طیب پڑھنے والے تو کثیر ہیں مگر اخلاص سے کلمہ طیب پڑھنے والے بہت قلیل ہیں۔ علامہ اقبال اپنے کلام کے ذریعہ بھی مسلمانوں کو یہی باور کرواتے ہیں۔ ضرب کلیم میں فرماتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال کے نزدیک کافری کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ساری امیدوں کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ حدیث شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو چاہیے کہ اپنی سب حاجتیں اللہ ہی سے مانگا کرو، یہاں تک کہ اگر چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو۔ علامہ اقبال بال جبریل میں فرماتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ منافق ہی ہیں جو مومنین کو دغا دیتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بانگ درا میں فرماتے ہیں بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ دنیا کے بارے میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اے لوگو یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہی صحیح زندگی ہے، کاش وہ لوگ یہ راز جانتے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافرت کے لیے جنت ہے۔ اقبال کے نزدیک یہ دنیا ایک قفس ہے، افسوس کہ اس قفس کو ہم نے باغ تصور کر لیا ہے۔ بانگ درا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیدی ہوں اور قفس کو چمن جانتا ہوں میں، غربت کے غم کدے کو وطن جانتا ہوں میں۔ زمانہ اقبال کے نزدیک زمانہ کا وجود زندگی ہی سے وابستہ ہے، یعنی زندگی نہ ہو تو زمانہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7491 ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے
جب تو زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ کا پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسرار خودی میں اسے یوں بیان فرماتے ہیں: زندگی از دہر و دہر از زندگی است، لا تسب الدہر فرمان نبی است۔ زندگی زماں سے اور زماں زندگی سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمانہ کو برا نہ کہو۔ دیدار الہی، دیدار الہی کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے: پس جو شخص اپنے رب کا لقاء چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اعمال صالحہ اختیار کرے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے: اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 ہے: اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، بس تم جدھر بھی دیکھو گے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ بخاری کی حدیث نمبر 7435 ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے وہ وقت جب تم اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بانگ درا میں فرماتے ہیں: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور جاوید نامہ میں فرماتے ہیں: بر مقام خود رسیدن زندگی است، ذات را بے پردہ دیدن زندگی است۔ مفہوم یہ ہے، اپنی پہچان کے مقام پر پہنچنا ہی حقیقی زندگی ہے، اور اپنی پہچان سے اللہ کی پہچان حاصل کر کے ذات حق کو بے پردہ دیکھنا ہی حیات جاویدانی ہے۔ بانگ درا میں فرماتے ہیں: زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ اقبال اور طالب مولا۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 7 تا 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور تم لوگ 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے، سو ایک دائیں جانب والے، دائیں جانب والوں کا کیا کہنا، اور دوسرے بائیں جانب والے، کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے، اور تیسرے سبقت لے جانے والے، یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے، نعمتوں کے باغات میں رہیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف معالی الحمم میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر یوں ہے کہ بنی آدم میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب صرف طلب دنیا کے لیے رجوع کرتے ہیں، اور ان کی ہر عبادت اور دعا کی غرض صرف دنیا اور اس کی آسائشوں کا حصول ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے پروردگار کی جانب دونوں جہانوں یعنی دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی طلب لے کر بڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی طلب بھی ایک معینہ مقصد اور ذاتی غرض کی خاطر ہے، لیکن ایک تیسرا گروہ بھی ہے، وہ نہ دنیا کی طلب کرتا ہے نہ آخرت، اور نہ عاقبت کے خوف سے عقبہ طلب کرتا ہے۔ وہ دین بھی نہیں مانگتا، جنت کی طلب اور آرزو بھی نہیں کرتا۔ وہ گروہ صرف اللہ سے اللہ کو طلب کرتا ہے، اس کا قرب، دیدار اور رضا مانگتا ہے، جو اس کا سب سے بڑا فضل ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کلام میں جا بجا طالب مولا کا ذکر کیا ہے۔ آپ نوجوان طالب مولا کے لیے شاہین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بانگ درا میں فرماتے ہیں: سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اسی طرح بانگ درا میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں: جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ بانگ درا میں مزید فرماتے ہیں: یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ ضرب کلیم میں فرماتے ہیں: شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے گر تو نہیں خطرہ افتاد۔ بال جبریل میں فرماتے ہیں: نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ انسان کامل سلسلہ سروری قادری کے 31ویں شاہ کامل اور موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس اپنی تصانیف مبارکہ فقر اقبال اور شمس الفقراء میں فرماتے ہیں: راہ فقر میں اپنی ہستی کو اللہ کی ذات میں فنا کر کے بقا باللہ ہو جانا عارفین کا سب سے اعلیٰ اور آخری مقام ہے۔ یہاں پر وہ دوئی کی منزل سے بھی گزر جاتے ہیں۔ فقر کے اس انتہائی مرتبہ کو مقام فنا فی ہو
وحدت، فقر، فنا فی اللہ، بقا باللہ یا وصال الہی کہتے ہیں، اور یہ مقام توحید بھی ہے۔ عام اصطلاح میں اس مقام تک پہنچنے والے انسان کو انسان کامل یا فقیر کامل کہا جاتا ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے کامل اور عرفہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مظہر اتم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انسان کامل ہیں۔ آپ کے بعد یہ مرتبہ آپ کے وسیلہ سے آپ کے نائبین کو حاصل ہوا ہے۔ دنیا میں ہر وقت ایک شخص قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا باطنی نائب اور انسان کامل کے مرتبہ پر فائز ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6502 میں ایسے صاحب فقر انسان کامل کے متعلق بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بانگ درا میں فرماتے ہیں، خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انسان کامل کو درج ذیل ناموں سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی مرد مومن، بندہ مومن، مرد حق، مرد کامل، مرد دانا، مرد حر، امام برحق، کلندر، صاحب ایجاد، مرد حر، مرد خود آگاہ، دیدہ ور، صاحب ادراک، امام وقت، مرد فقیر، بندہ حق بین، صاحب دل، مہدی برحق۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بال جبریل میں ان الفاظ میں انسان کامل کے متعلق فرماتے ہیں، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے گنی اس کا دل بے نیاز۔ زبور عجم میں فرماتے ہیں، عمرہا در کعبہ و بت خانہ می نالت خیات، تا از بزم عشق یک دانائے راس آیت بروں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، برسوں زندگی کبھی کعبہ میں کبھی بت خانہ میں روتی ہے، تب جا کر عشق کے پردے سے ایک دانائے راس یعنی انسان کامل باہر نکلتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہر امر کو جمع کر رکھا ہے ہم نے امام مبین میں۔ اس آیت میں امام مبین سے مراد انسان کامل ہے۔ حدیث نبوی ہے، مومن کا قلب اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ حدیث قدسی ہے، نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں، لیکن بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ضرب کلیم میں فرماتے ہیں، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ضرب کلیم میں ہی فرماتے ہیں، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ حاصل کلام یہ کہ علامہ اقبال کا کلام قرآن و حدیث کا ہی بیان اور تفسیر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو ایک مضمون میں بیان کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات راہ فقر کے سالکوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصور انسان کامل کے متعلق پیش کیا ہے وہ موجودہ دور کے مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی شخصیت کے عین مطابق ہے۔ آپ مدظ اللہ الاقدسی امام مبین، مہدی برحق، مرد کامل، انسان کامل اور فقیر کامل ہیں۔ آپ مدظ اللہ الاقدس کے دست اقدس پر بیعت ہو کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی حقیقت اور روح کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ عارف کی تعلیمات کو عارف ہی جان اور سمجھ سکتا ہے۔ فقر اقبال کے متعلق مزید جاننے کے لیے سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کی تصنیف مبارکہ فقر اقبال کا مطالعہ کریں۔ یہ کتاب علامہ اقبال کے عقیدت مندوں کے لیے نایاب تحفہ ہے۔